ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، یہ میاں محمد بخش کا کلام ہے، اس میں سے یہ جملہ بڑا مشہور ہے، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ ہم منکر نہیں ہیں ماں کی عظمت اور شان کے، لیکن میاں محمد بخش کا پورا شعر اس طرح ہے، پیو سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ انہوں نے پہلے باپ کا ذکر کیا، بعد میں ماں کا ذکر کیا، تو ہم نے ماں والا جو جملہ تھا وہ تو لے لیا، اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھوا لیا، لیکن وہ جو پورا جملہ تھا جو انہوں نے پورے اسلام کی تشریح کی تھی والدین کی عظمت کے حوالے سے کہ پیو سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، تو ماں کا بھی مقام ہے، باپ کا بھی مقام ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا، اس میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ فلا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا، صرف ماں کو نہیں ساتھ باپ کو بھی، جس طرح ماں شامل ہے اسی طرح باپ بھی شامل ہے۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی، جس طرح ماں شامل ہے اسی طرح باپ بھی شامل ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور تم نے ان کے ساتھ نرم کریم لہجے میں بات کرنی ہے، جس طرح ماں کا مقام ہے اس جملے میں، اسی طرح قرآن باپ کا بھی مقام بیان کر رہا ہے کہ ماں اور باپ کے سامنے جب تم نے گفتگو کرنی ہے، پہلے سوچنا ہے، پہلے الفاظ کو تولنا ہے، پہلے الفاظ کو چننا ہے کہ جس سے میں کلام کر رہا ہوں میرا باپ ہے، میری ماں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب تم نے ان سے بات کرنی ہے تمہارے لہجے کے اندر کڑواہٹ نہ ہو، تمہارا کرم ٹپک رہا ہو، تاکہ تمہارے الفاظ جو ہیں وہ بھی والدین کو تکلیف نہ دیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں کے سامنے آؤ، باپ کے سامنے آؤ تو اپنی نرمی کے بازو جھکا لو، یعنی تمہاری بناوٹ بھی ادب والی ہو۔ ایک تو ہے تمہارا لہجہ میں ادب ہو، تمہاری بات میں ادب ہو، تمہاری بات میٹھی ہو، اف نہیں کرنا۔ دوسرا تمہاری بناوٹ بھی ایسی ہو، جب سامنے سے بیٹا آ رہا ہو پتہ چلے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، والد کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ میٹھے لہجے میں گفتگو کرے گا، جس انداز میں چل کر آ رہا ہے، نرمی کے بازو جھکا کر آ رہا ہے، یہ آئے گا تو مجھے کوئی دکھ نہیں دے گا، مجھے سکھ دے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، فرض ہے اس پر عمل کرنا کہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے اف نہیں کرنا۔ اگر تم کرو گے تو قرآن کے مخالف جا رہے ہو۔ یہ اللہ نے قرآن میں اپنی عبادت کے ساتھ حکم دیا، اتنا مقام والدین کا اللہ کے ہاں ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من عق والدیہ، 3 مرتبہ فرمایا ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، فرمایا ایسا بندہ ملعون ہے، لعنتی ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو، ان دونوں میں سے کسی کو بھی ستاتا ہے تو ایسا بندہ لعنت کا مستحق ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ 3 مرتبہ جملہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ سارے متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ کے ہاں کبیرہ گناہ ہیں؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں کہ کون سے ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرمائیں کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کے بعد جو بڑا گناہ میرے آقا نے بیان فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانہ یقطع عنده الرزق، فرمایا جب بچہ بیٹا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو ایسے بندے کا اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے ہمیشہ خیریت کی دعا کرتی رہے، اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر والدین زندہ ہیں پھر بھی دعا کرے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے پھر بھی والدین کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے خیریت کی بخشش کی دعا کرتی رہے۔ جب اولاد دعا کرے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایسی اولاد کے رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ اگر دعا نہ کی تو پھر ایسی اولاد کا رزق اللہ تنگ کر دے گا۔ تو یہ عظمت ہے اللہ کے ہاں والدین کی، اللہ کے ہاں باپ اور ماں کا جو مقام ہے، یہ اللہ ان کے لیے دعا کرنے پر بندے کا رزق بڑھا رہا ہے۔
ایک حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے فرمایا، صحیحین کی حدیث ہے، المستدرک علی صحیحین کی، امام حاکم اس کو لائے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا مؤخر کر دے گا، یعنی دنیا میں بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے، ہر گناہ کی جو سزا ہے اس پر جو عذاب ملنا ہے، یہ عذاب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت تک کے لیے اللہ مہلت دے دے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات، والدین کے نافرمان کی جو گناہ ہے اس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے اس والدین کے نافرمان کو دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں اس کو نشان عبرت بنائے گا، بتائے گا لوگوں کو یہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو ہمارے آقا نے فرمایا ایک ایسا گناہ جس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے والدین کے نافرمان کو دے دے گا، وہ کون سا گناہ ہے کہ والدین کو ستانا، ان کی نافرمانی کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، کسی بھی معاملے میں ان کو ستانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے اندر اپنے صحابہ کو، قیامت تک آنے والی امت کو والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ تم والدین کی نافرمانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو دو شخص جا رہے تھے، ایک بزرگ تھا ایک نوجوان تھا۔ اب صحابی رسول حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، فرمایا کہ یہ بزرگ تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ جناب یہ میرا ابا ہے، میرا والد صاحب ہے۔ تو آپ نے فرمایا سن، باپ کے 3 حقوق مجھ سے سنتا جا، میں صحابی ہوں، میں نے رسول اللہ کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، جو والد کے باپ کے حقوق ہیں چلو وہ سن لے، تو نے بتایا نا میرا ابا ہے، میرا والد ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پہلا حق باپ کا یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے باپ کا نام لے کر اس کو نہ پکارنا، یہ باپ کا ادب ہے۔ باپ کا نام خالد ہے، اکرم ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، جو بھی نام ہے، تیرا حق نہیں بنتا کہ اولاد ہو کر، بیٹا ہو کر باپ کو نام سے پکارے، تو صفتی نام لے، ابا حضور کہے، والد صاحب کہے، لیکن نام لے کر پکارنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس میں ایک بے ادبی کا پہلو ہے، اتنی چھوٹی سی ہلکی سی بے ادبی کرنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ فرمایا تیرا ابا ہے، تیرا والد ہے، تو پہلا حق اس کا میں یہ جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کبھی اس کا نام لے کر اس کو نہ پکارنا۔ دوسرا حق حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنے باپ کو پیٹھ کر کے اس کے آگے نہ چلنا۔ جب تم دونوں اکٹھے چل رہے ہو تو باپ کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ بیٹا اس کے پیچھے چلے، باپ آگے چلے، بیٹا باپ کے آگے آگے چلے اور اس کو پیٹھ کرے، یہ بھی باپ کی توہین ہے، یہ بھی والد کی توہین ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا دوسرا حق باپ کا یہ ہے کہ اس کو کبھی پیٹھ کر کے آگے آگے نہ چلنا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو پیٹھ کر کے باپ کے آگے نہ بیٹھنا، یعنی کسی مجلس میں جا بیٹھو تو تو اپنے والد کے پیچھے بیٹھنا، آگے نہ بیٹھنا۔ یہ باپ کا ادب ہے جو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باپ کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، سب سے جو بڑا مین گیٹ ہے، جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ درمیانی دروازہ ہے۔ میرے آقا نے درمیان والا دروازہ باپ کو قرار دیا، فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جو تمہارا باپ ہے وہ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عالی شان طریقے سے اور بڑی شاہانہ طریقے سے ہم جنت میں بڑے گیٹ سے، درمیان والے دروازے سے داخل ہوں، تو پھر باپ کا ادب کرنا، کہیں باپ کی نافرمانی کر کے اپنی جنت والا بڑا دروازہ بند نہ کروا بیٹھنا۔ میرے آقا نے فرمایا باپ جو ہے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، فرمایا چاہے تو اس کو توڑ دے، اس کو ضائع کر دے، اور چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ فرمایا اب تیری مرضی، تیرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، چاہے تیری مرضی اس کو توڑ دے، ضائع کر دے درمیان والے دروازے کو، اور چاہے تو اس کی حفاظت کر، اور قیامت والے دن جب تو جنت میں داخل ہو تیرے لیے جنت کا درمیانی بڑا دروازہ کھول دیا جائے، تاکہ دنیا کو، لوگوں کو پتہ چلے یہ جنت میں داخل ہونے والا والدین کا فرما بردار آ رہا ہے۔ ایک شخص نے ہمارے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ دیکھو کتنی پیارے انداز میں اور کتنے آسان انداز میں میرے آقا نے ماں اور باپ کے حقوق بیان فرمائے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں کے اور میرے باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ حضور نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، بس
فرمایا تیری ماں اور تیرا باپ یہ دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں. فرمایا تیری جنت بھی انہی کے پاس ہے، تیری جہنم بھی انہی کے پاس ہے. یعنی اگر تو ان کی خدمت کرے گا تو جنت پا جائے گا، اگر نافرمانی کرے گا، بد کلامی کرے گا، والدین کو ستائے گا، ان کو ناراض کرے گا، تو پھر تیری جہنم بھی یہی ہے. کتنا پیارا انداز. فرمایا جنت کا راستہ بھی انہی سے ہو کر جاتا ہے، جہنم کا راستہ بھی انہی سے ہو کر جاتا ہے. ہما جنتو کا ونارو کا، تیری جنت بھی یہی ہے، تیری جہنم بھی یہی ہے. اس انداز سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اس طرح اپنی امت کو سمجھائی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاعت اللہ طاعت الوالد، معصیت اللہ معصیت الوالد. فرمایا والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور والد کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یعنی جو بندہ اپنے باپ کو ناراض کرتا ہے اور اس کو ستاتا ہے، اس کو گالیاں بکتا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ راضی ہے تو دیکھو تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے. رضا اللہ رضا الوالد، سخط اللہ فی سخط الوالد. میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے اندر ہے. حضور علیہ السلام نے جب 3 چیزیں بیان فرمائی، 3 قسم کے لوگ جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا، ہمیشہ قبول کرتا ہے، ان میں ایک والدین ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر ان کے اندر اللہ نے باپ کو رکھا. 3 قسم کے لوگ ہیں. فرمایا ایک مظلوم جس کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، دوسرا مسافر جس کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، تیسرا باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ کبھی بھی اس کو رد نہیں فرماتا. یعنی والد کی دعا، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، چاہے ماں باپ خود گناہگار ہی کیوں نہ ہو اور بیٹا وقت کا ولی ہی کیوں نہ ہو، جتنی دعا والدین کی اولاد کو آگے لے کر جا سکتی ہے، سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو وہ مال و دولت اولاد کو اتنا آگے لے کر نہیں جا سکتا. بخاری شریف کے اندر حضرت جریج کا واقعہ موجود ہے. میرے آقا نے جب ان بچوں کا ذکر کیا کہ جو بچپن کے اندر ماں کی گود کے اندر جنہوں نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سیدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اس کی طہارت اور پاک دامنی بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ نے گود کے اندر بچپن میں پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا. اور دوسرا میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بچہ جس پر یہ الزام تھا کہ معاذ اللہ جو جریج پچھلے زمانے کے اندر بہت بڑا ولی تھا، اس نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. تو اس بچے کی میرے آقا نے جب کہانی سنائی، حضور نے فرمایا کہ جریج بڑا عبادت گزار تھا، راہب تھا، پچھلی کتابوں کا عالم تھا، اپنے گرجا گھر میں درخت کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا تھا. ایک دن اس کی ماں آئی اور نیچے کھڑے ہو کر کہتی ہے، اے جریج میری بات سننا. اب پہلے زمانوں کے اندر جو نماز تھی اس میں کلام کرنے کی اجازت تھی. شروع اسلام کے اندر ہمارے دین کے اندر بھی نماز کے اندر کلام کرنے کی اجازت تھی. اب جریج اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. وہ کہتا ہے یا اللہ صلاتی و امی صلاتی و امی، یا اللہ میری نماز میری ماں، میری نماز میری ماں، کہ میری ماں بھی بلا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، اب کیا کروں. اب جریج فیصلہ نہ کر سکا، اس نے نماز کو ترجیح دی، ماں کی بات کو نہ مانا، نماز پڑھتا رہا. ماں بلاتی رہی، واپس چلی گئی. اگلے دن پھر آتی ہے، پھر کہتی ہے جریج میری بات سننا. جریج درخت کے اوپر اپنے گرجا گھر کے اندر اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. پھر کہتا ہے صلاتی و امی صلاتی و امی، اللہ میری نماز میری نماز، میری ماں میری نماز، کہ دونوں چیزیں میں کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور ماں کا کہنا بھی ماننا ہے، اب کیا کروں. پھر فیصلہ کیا کہ نماز ہی پڑھتا ہوں، ماں کو چھوڑ دیا. اب ماں روتی ہوئی پھر چلی گئی. پھر تیسرا دن پھر ماں آئی، پھر بلاتی ہے اے جریج میری بات سننا. یہ بخاری شریف ہے، میرے آقا بیان کر رہے ہیں ماں کا مقام کتنا ہے. پھر وہ کہتا ہے میری نماز میری ماں، میری نماز میری ماں. پھر فیصلہ کرتا ہے نماز پڑھوں گا، ماں کا کہنا نہیں مانوں گا. اب تیسرے دن جاتے ہوئے ماں کی زبان سے جملہ نکلا، اے جریج اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو بدکارہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. یہ کہتی ہوئی ماں چلی گئی. اب وقت کا ولی ہے، کرامتیں مشہور ہیں، اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے. چند دنوں کے بعد بادشاہ کے دربار کے اندر ایک زانیہ عورت نے ایک دعویٰ کر دیا کہ ایک شخص ہے جس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، یہ اس کا بچہ ہے، زنا سے پیدا ہوا ہے. پتہ کیا گیا اس عورت سے کہ کون ہے. اس نے کہا کہ وہ جو ہمارے وقت کا بہت بڑا ولی جریج گرجا گھر میں درخت پر بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، یہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے. اس نے الزام لگا دیا.
اب جب پتہ چلا تو لوگ کلہاڑے اٹھا کر بھاگے اور گئے، اس کے گرجے گھر کو اڑا دیا، اس کے درخت کو کاٹ دیا، جریج کو پکڑا اور کہا بظاہر تو ڈھونگ رچاتا ہے کہ بڑا ولی ہوں میں وقت کا اور تو یہ کام کرتا ہے۔ اب پکڑ کر جب بادشاہ کے دربار میں لے کر جا رہے تھے، راستے میں وہ بدکارہ زانیہ عورتیں وہاں پر راستے میں کھڑی تھی، تو جریج نے جب ان کو دیکھا تو مسکرا پڑا۔ پھر جب بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے کہا ہے جریج اتنا بڑا ولی ہو کر یہ کام کیا تو نے؟ تو جریج بھی تو اللہ کا ولی تھا، اگرچہ اس سے گناہ ہو گیا، ماں کی نافرمانی ہو گئی، لیکن اس جریج نے کہا میں کچھ نہیں بولوں گا، اور گیا اسی بچے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا اے بچے تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وہ بچے جنہوں نے بچپن میں کلام کیا تھا ان میں سے ایک وہ بچہ جس پر الزام تھا کہ یہ جریج نے بدکاری کی ہے، بچپن کے اندر وہ بچہ بولا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، یہ زانیہ بدکارہ عورت جو ہے چرواہے سے زنا کروا کر آئی ہے، جریج پر الزام لگا رہی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا تھا اے جریج یہ تو بتا، مجرم جب میری دربار میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، تو مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ تو جریج نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے رب نے میری ماں کی دعا کو قبول کر لیا، میری ماں نے جاتے جاتے کہا تھا اے جریج ایک وقت آئے گا تو بدکارہ زانیہ عورتوں کا منہ دیکھے گا، آج میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کی دعا میرے رب نے قبول کر لی ہے۔ تو ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلا کہ بیٹے کی ولایت کو کھینچنے کے لیے ماں کی ایک دعا ہی کافی ہے۔ وقت کا ولی ہے، ماں ولیہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ماں باپ کو مقام عطا فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا 3 لوگ جن کی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں فرماتا، ان میں سے ایک والدین ہیں، جب وہ اولاد کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ ایسے والدین کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں کبھی بھی نافرمانی نہ کرنا، کبھی سوچنا بھی نہ، ہمیشہ والدین کی خدمت کرنا، اور جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا من زار قبر والدہ یوم الجمعہ فقرأ عنده یاسین غفر له، فرمایا جو بیٹا اپنے والدین کی قبر پر جا کر جمعے والے دن حاضری دیتا ہے اور جا کر وہاں سورۃ یاسین کی تلاوت کر دیتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو قبر میں ماں باپ ہیں ان کو تو جو فائدہ ہوگا، یہ جو بیٹا قبر پر جا کر ماں باپ کے لیے یاسین پڑھ رہا ہے اللہ اس بیٹے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ والدین کا یہ مقام ہے کہ جاؤ قبر پر جا کر سورۃ یاسین پڑھ دو جمعے والے دن۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد، تو عصر کی نماز کے بعد یا جمعے والے دن جس وقت بھی وقت ملے ہر جمعے والدین کی قبر پر حاضری دو، وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا وہاں پر جانا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔